السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 5 ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سٹار لائٹ اسٹوڈیو پروڈکشن ہاؤس کا نام مزید روشن ہونے لگا۔ مسٹر جوزف کا یہ پروڈکشن ہاؤس ملک کا ٹاپ پروڈکشن ہاؤس تھا، جہاں بڑے بڑے برانڈز کے کمرشل کیے جاتے۔ مسٹر جوزف نے جانے کتنے کامیاب ماڈلز اور اداکار اس پروڈکشن ہاؤس سے نکالے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ وہ محنت کرتے تھے، خوب محنت، وہ محنت جس سے انہیں فائدہ ہوتا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کام کو سراہتے تھے۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکے تھے، اور 5 سالوں میں انہوں نے 5 فلمیں اور کئی ٹی وی سیریز کی تھیں جو سپر ہٹ تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام ان کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ مسٹر جوزف پیٹرسن کو نام کی ہوس تھی، شہریت کی، ہمیشہ چمکتے رہنے کی۔ انہیں روشنیوں میں رہنے کی عادت تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا۔ جارج ہائی اسکول کے بعد کالج جا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح فلم اور ہدایت کاری کو چنا۔ وہ ذہین اور محنتی تھا، اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ہدایت کاری کی پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ جبکہ نینسی اور ولیم کا ہائی اسکول کے آخری سال میں تھے، اس سال انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جارج گرمی کی چھٹیوں میں گھر آیا تو مسٹر ولیم نے شام کی چائے کے بعد اہم میٹنگ کا اعلان کیا۔ سب حیران تھے، میٹنگ کیوں رکھی جا رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس میٹنگ میں سب کا موجود ہونا ضروری تھا۔ باہر موسم خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ لاؤنج میں رکھے قیمتی صوفوں پر وہ سب ٹکے ہوئے تھے۔ کچن سے چائے کی اٹھتی مہک مسحور کن تھی۔ مسٹر جوزف سربراہی صوفے پر بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ پہنے جس کے کف فولڈ تھے، اور بیش قیمتی گھڑی پہنے وہ اپنے سامنے بیٹھے ولیم کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جوزف کے نکھیوں سے ولیم کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے ساتھ والے صوفے پر ایک جانب نینی تو دوسری جانب جارج بیٹھا تھا۔ گرے پینٹ اور نیلی گول گلے والی ٹی شرٹ میں وہ ادب سے بیٹھا تھا۔ وہ بڑا بیٹا تھا اور اس کا کام اپنے باپ کو خوش رکھنا تھا۔ وہ ان کی محبت کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جو اسے ناپسند ہوتا۔ اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے۔ اس لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا، اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کے نکھیوں سے ولیم کو دیکھتے رہے۔ وہ سفید بیگی پینٹ پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھیں۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجیح تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی، اور قد میں وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا۔ بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کی جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نسا کو دیکھا جو نینسی سے لگی بیٹھی تھی، وہ بھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔ ان کا آخری سال تھا۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ رکھا گیا۔ ایک ہاتھ کو ٹانگ پر رکھے جبکہ دوسرے میں سلگتا مہنگا سگار لیے ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہم دونوں کافی اسکول پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے میری دلچسپی کاسٹیوم ڈیزائننگ کی طرف ہے۔ نینسی پہلے بولی۔ وہ پر اعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں انہیں کئی سالوں بعد ولیم الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، پھمیں سکڑی ہوئی تھیں، اور وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی، وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہخانے میں گیا تھا تو اس سے اپنے مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیس اٹھی۔ یہ باکس اس نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے۔ یہ باکس اس کی ماں کا تھا۔ ولی؟ وہ پکار واضح تھی۔ ہنسنے مسکرانے کی آوازیں ابھریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے اٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کی کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا اور پھر اندر رکھی اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے سکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی۔ وہ انگلی کی پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گڑمڑ ہونے لگیں۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے۔ آس پاس کا سامان غائب ہوا۔ تہخانہ اور جوزف پیلس بھی اب وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم، سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری اور وہ کسی خواب سے جاگ اٹھا۔ تیزی سے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور بازو سے آنکھیں رگڑیں۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزیات سے تازہ ہو گئی تھیں۔ ولیم کا کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئے، پر ولیم ابھی تک ان احساسات کے زیر اثر تھا۔ ولیم، مسٹر جوزف کی پکار پر وہ ہال میں واپس لوٹ آیا۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اس کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا کہ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا، وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے۔ وہ جس فریم آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی تھی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ابھی کچھ سوچا نہیں ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مسٹر جوزف نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے کچھ سوچ رکھا ہے۔ سگار کو ایش ٹرے میں رکھتے وہ اسی انداز میں بولے۔ ولیم چونکا۔ سب مسٹر جوزف کی جانب متوجہ تھے۔ ولیم کے لیے انہوں نے کیا سوچ رکھا تھا؟ میں چاہتا ہوں تم شوبز جوائن کرو، عام سے انداز میں حکم چلایا گیا۔ نینی اور نینسی دونوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ولیم کو شوبز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ کسی صورت اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ جارج نے میرے کہنے پر پروڈکشن کو چنا ہے، وہ ذہین ہے، کر لے گا، جبکہ تم وجیح ہو اور میں چاہتا ہوں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اب تھوڑا آگے ہو بیٹھے، گلے کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے لوٹے تھے۔ تکان ان کی آنکھوں میں واضح تھی، پر وہ تازہ دم تھے۔ ان کی اس ذرا سی تعریف پر جارج کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ولیم نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا رنگ روپ، تمہارا قد کاٹ، تمہاری آنکھیں، تمہاری شخصیت تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں گی ولیم، اور میں چاہتا ہوں تم اس کی شروعات ابھی سے کرو۔ ولیم کو خاموش دے کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تبھی صوفی چائے کی ٹرالی باقی لوازمات کے ساتھ گھسیٹے لاؤنج تک پہنچی۔ اب وہ چائے رکھ رہی تھی، خاموشی چھائی رہی۔ سفید نازک سے کپ میں مسٹر جوزف کے قہوہ سے اٹھتی مہک ذہن کو جگانے لگی۔ میں چاہتا ہوں تمہارا فوٹو شوٹ ہو، ایک بہت بڑے برانڈ کا کمرشل شوٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ تم کرو۔ وہ بتا رہے تھے وہ کیا چاہتے تھے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا۔ نینسی مسٹر جوزف کی ہر اگلی بات پر پریشانی سے ولیم کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ قہوہ کا کپ اٹھاتے مسٹر جوزف کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ وہ ہولے سے مسکائے اور پھر کپ کو لبوں تک لے جاتے انہوں نے قہوہ کا پہلا گھونٹ لیا۔ سفید کپ میں چمکتا گہرا سبزی مائل قہوہ واضح تھا۔ کپ میں لگی دیوار پر وہ بڑی سی پینٹنگ سیدھا ولیم کو ہی گھور رہی تھی۔ تو اس سے بہتر کچھ بتاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، وہ محظوظ سے بولے۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، جبڑے بھینچے۔ وہ ابھی تک نہیں سوچ پایا تھا اسے کیا کرنا تھا، پر وہ یہ تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی میں نے سوچا نہیں ہے، 1 سال ہے میرے پاس، سوچ لوں گا۔ سب اسے دم ساتھے سن رہے تھے۔ جارج نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ کتنے اعتماد سے مسٹر جوزف سے بات کر لیتا تھا۔ تو تب تک وہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، مسٹر جوزف اسی سکون سے بولے۔ ولی، کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا لیکن مجھے اس فیلڈ میں دلچسپی نہیں ہے۔ پہلی بار مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک ماند پڑی، لبوں کی وہ مسکان غائب ہوئی جو ابھی تک قائم تھی۔
जॉर्ज ने घबराकर विलियम को देखा। नैनी ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा और नैन्सी परेशानी से मिस्टर जोसेफ को देखने लगी। जोसेफ पैलेस में किसी ने पहली बार मिस्टर जोसेफ को इनकार किया था। सबका साकत होना तो बनता था। मिस्टर जोसेफ ने कप वापस रखते एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर भवें सुकेड़कर विलियम को देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। उसने मिस्टर जोसेफ को देखा, ज़ख्मी निगाहें लिए, ज़ख्मी दिल लिए। अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था वो नहीं जानता था। मैं तुम्हारे लिए एक सही फ़ैसला ले सकता हूँ विलियम। मैं अपने फ़ैसले खुद ले सकता हूँ डैड, और मैं चाहता हूँ मुझे मजबूर ना किया जाए। वो उनकी बात काटता तेज़ी से बोला और फिर लाउंज से निकलकर खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो दूर जा रहा था। पीछे मौत की सी खामोशी छा गई। लकड़ी का कद आवर दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। मैं देखती हूँ। नैन्सी की आवाज़ उभरी और वो विलियम के पीछे लपकी। पीछे मिस्टर जोसेफ जबड़े भींचे बैठे रह गए। सबकी का एहसास हो रहा था उनकी औलाद ने उन्हें इनकार कर दिया था। ये नामुमकिन था। ये तो गज़बनाक था। नैन्सी पैलेस से बाहर निकली तो विलियम वहाँ नहीं था। उसने गहरा सांस लिया और फिर पैलेस के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी विलियम कहाँ गया था। जोसेफ पैलेस ऊंचाई पर बना था, जबकि आसपास का इलाका ढलवानी था और महल के शुमाल जानिब एक छोटा सा जंगल था, जहाँ उसका और विलियम का पसंदीदा स्पॉट था जो उन्होंने मिलकर बनाया था, और अक्सर औकात वो वहाँ आते जाते थे। वो पैलेस के हाथे से निकल आई थी। ढलवान उतरते वक्त उसकी पोनी में बंधे सुनहरे बाल तेज़ हवा से उड़ रहे थे। मुटियाले रंग की खुली पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने नैन्सी हमेशा की तरह ही प्यारी लग रही थी। तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पहुंच गई। ये दरख्तों के दरमियान बनाया गया स्पॉट था। दरख्तों के नीचे रखा लकड़ी का बेंच और दरख्तों से लटकते 2 हेमॉक एक ख़ास किस्म की झूलती हुई बेड या झूला होता है जो अमूमन 2 दरख्तों या किसी मजबूत चीज़ के दरमियान लटकाया जाता है। यह आराम करने, सोने या किताब पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेमॉक को कपड़े या रस्सी से बनाया जाता है और ये मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन में दस्तयाब होता है। इसके अलावा 2 कुर्सियाँ और एक गोल मेज़ रखा था। दरख्तों पर बरकी कुमकुमे लटके थे जिसे उन्होंने बैटरी से जोड़ रखा था। वो अक्सर औकात शाम को यहाँ आया करते थे। इस जगह से कुछ फासले पर नदी थी। उनके साथ कभी कभी जॉर्ज और निसा भी आते। अक्सर बारबेक्यू किया जाता, आग लगाई जाती, म्यूज़िक लगाया जाता और मुख्तलिफ खेल खेले जाते। उस जगह से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। वो खुश होते तो यहाँ आते, मायूस होते तो यहाँ आते। ये उनका कंफर्ट जोन था। वो यहाँ सारी बातें कर लेते थे। उस वक्त भी विलियम बेंच पर बैठा नजर आया। नैन्सी चलती हुई उसके करीब गई और कुछ फासले रखकर साथ बैठ गई। ठंडी हवा से पूरा जंगल झूम रहा था। हवा से हिलती शाखें अजीब पैगाम सुना रही थीं। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? ज़रा सा रुख मोड़कर विलियम को देखते पूछा। वो कुछ न बोला, यूं ही जबड़े भींचे बैठा रहा। नैन्सी उसे देखती रही। उसकी जॉ लाइन वाजे थी, साफ शफाफ सा चेहरा बिना किसी दाढ़ी के। वो वाहिद लड़का था जो नैन्सी को क्लीन शेव अच्छा लगता था। वैसे अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम अच्छे मॉडल बन सकते हो। हाँ, जैसे तुम हीरोइन। जला भुनकर जवाब आया। नैन्सी ने बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया। तुम लाखों करोड़ों दिल जीत सकते हो, वो पुरशौक से बोली। हाँ, जैसे तुम ऑस्कर। उसी अंदाज में अगला जवाब आया। नैन्सी जैसन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो मुस्कुराई। विलियम यूं ही बैठा रहा। खैर, मुझे अच्छा लगा तुमने अपने हक के लिए बात की, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। तुम बताओ, परेशान क्यों हो? तुम्हारा मूड सुबह से ख़राब है। वो उसे सबसे ज़्यादा जानती थी। विलियम ने उसकी बात सुनकर आंखें मूंद लीं। गहरा सांस लो विलियम। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पुरसकून करते थे। विलियम ने गहरा सांस अंदर खींचा, ताज़ा हवा, और फिर बोझल हवा बाहर निकाल दी। 3-4 बार ऐसा करने से उसे काफ़ी हद तक पुरसकून महसूस हुआ। फिर उसने थोड़ा सा उठते हुए अपनी पैंट की साइड जेब से कुछ निकाला और नैन्सी की जानिब हाथ बढ़ा दिया। ये सुबह वाली तस्वीर थी विलियम की अपनी माँ के साथ। नैन्सी ने वो तस्वीर थाम ली। वो उसे देखने लगी। तुम्हारी मॉम बहुत प्यारी थी विलियम। रोशन चेहरे वाली वो औरत नैन्सी को पहली ही नज़र में अच्छी लगी। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी रंगत बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी है। हाँ, वो जॉर्ज, निसा और नैन्सी, यहाँ तक कि मिस्टर जोसेफ की तरह दुधियाली रंगत नहीं रखता था। उसकी रंगत में एक सुनहरापन था जो उसे आधा मशरकी बनाता था। तुम्हारी मॉम पाकिस्तानी थी ना? वो अब भी उन्हें गौर से देख रही थी। विलियम ने इस बात में सर हिला दिया। यानी तुम आधे पाकिस्तानी हो? अगला जुमला उभरा। नैन्सी की आंखों में चमक थी। विलियम कुछ ना बोला।
اب سمجھ آیا تم یہاں کے ہو کر بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے۔ نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے۔ ویسے تم اپنی موم جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر۔ تمہاری جو لائن کافی شارپ ہے انکل کی طرح، باقی تم اپنی موم جیسے ہو۔ وہ ان کے چہرے کو انگلی کی پوروں سے چھونے لگی۔ موم نے خودکشی کی تھی۔ گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ ام سوری ولیم۔ وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی۔ وہ صبح سے بے چین تھا۔ نینسی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ وہ تکلیف میں تھا۔ انہیں جارج اور نسا کی موم کی برسی یاد ہے، انہیں تمہارے موم ڈیڈ کی برسی یاد ہے، وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں، پر انہیں میری موم نہیں یاد، وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نینسی کو اس پل اس پر ترس آیا۔ تم ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ، وہ تم پر جان وارتے ہیں ولیم۔ نینسی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی۔ ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ واپسی پر نینی اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی۔ مسٹر جوزف ولیم پر جان وارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لے لیتے تھے، اس سے ابھی وہ دونوں ناواقف تھے۔ رات کی اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا، اور اس خاموشی میں پلیٹ میں چلنے والی چمچ کی آوازیں وقفے وقفے سے گونج رہی تھیں۔ رات کے کھانے پر آج مسٹر جوزف، نینسی، نسا اور نینی موجود تھے۔ جارج اپنے ہاسٹل تھا، جبکہ ولیم غائب۔ وہ آج کل یوں ہی غائب رہنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتا مسٹر جوزف سے اس کا سامنا نہ ہو۔ مسٹر جوزف اور ولیم کے درمیان ایک عجیب سی سر دیوار قائم تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کم کم بلاتے تھے، اور ولیم ان سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ اس نے رگبی کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر ولیم کو نہیں پسند، لیکن اسے پسند تھا، اور وہ ان کے لیے اپنی پسند نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ولیم کہاں ہے؟ انہوں نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ وہ اس وقت سفید ٹراؤزر اور سفیدی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی تابناک شخصیت کے ساتھ وہ سارے پیلس، تمام چمکتے برقی کمکموں کو مات دے رہے تھے۔ ولیم کا کل میچ ہے، وہ پریکٹس کے لیے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا۔ نینسی نے خوشگوار لہجے میں ماحول کو قدرے خوشگوار بنانے کی کوشش کی، لیکن مسٹر جوزف کی تیوری چڑھ گئی، وہ کچھ نہ بولے۔ تبھی مرکزی دروازہ کھلا اور ولیم اندر داخل ہوا۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے، سر پر اوڑی سیاہ کیپ اور جوگرز میں مقید پاؤں دھرتا وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ تھا اور ہاتھ میں وہ بیسبی گیند جس کے ساتھ رگبی کھیلا جاتا تھا۔ ہیلو گائز، وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ اب وہ مسٹر جوزف سے جھجکتا بھی نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے سوا سب نے اسے دیکھا، جو اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا۔ ولیم ادھر آؤ، نینی کی آواز پر وہ رک گیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا واپس آیا۔ کیپ سر سے اتار دی، نینی کے قریب آ کر ان کے گال پر پیار کیا۔ کیسی ہیں آپ دلربا؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ وہ آج کل انہیں ایسے ہی بلاتا تھا، کبھی حسینہ، کبھی دلربا، کبھی جانے من تو کبھی گرل فرینڈ۔ بدمعاش، اس عمر میں مجھے دلربا کہہ رہے ہو؟ نینی نے اس کا کان پکڑ لیا۔ ارے نینی، میں تو وہ کہتا ہوں جو سچ ہے، آپ بلا وجہ ہی بلش کرنے لگتی ہیں، اپنا چہرہ دیکھیں ذرا، لال ٹماٹر ہو گیا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑاتے بولا، یوں جیسے مسٹر جوزف وہاں موجود ہی نہ ہو، جبکہ نسا اور نینسی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھیں، اور نینی تو شرم سے بے حال ہونے لگیں، جبکہ مسٹر جوزف کی زیرک نگاہوں نے ایک ہی نظر میں اسے سر سے پاؤں تک سکین کر لیا۔ اس کی حالت بری تھی، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے اور گھٹنا چھلا ہوا تھا۔ چلو ہاتھ دھو کر آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرنا، نینسی نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ وہ مسٹر جوزف سے واقف تھیں اور جانتی تھیں ولیم کا حلیہ اس وقت انہیں سلگا رہا تھا۔ میں پہلے شاور لوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، آپ لوگ کھائیں۔ وہ کنکھیوں سے مسٹر جوزف کو دیکھتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ارادہ انہیں سلگانا ہی تھا۔ جب وہ سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا تب اس نے مسٹر جوزف کی آواز سنی۔ آسمان کی بلندیاں اس کی منتظر تھیں، پر اس نے زمین کی خاک کو چنا۔ لہجہ کڑوا تھا، ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ولیم زیر لب مسکرانے کے بعد اب سیٹی بجاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جوزف پیلس میں ناشتہ اور رات کا کھانا اکٹھے کھایا جاتا تھا، اور ولیم آہستہ آہستہ اس روایت کو بھی توڑ رہا تھا، جبکہ مسٹر جوزف اب پھولی کن پٹیوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہو کر اس نے کیا چنا تھا؟ ایک کھیل، عام سا کھیل۔ یہ تو بالکل ایسے تھا کہ پوری دنیا چھوڑ کر انسان کسی جھونپڑی میں رہنے کو ترجیح دے۔ جہاں ولیم کی شخصیت میں باقی پن آ گیا تھا، وہیں وہ آوازیں جو سالوں پہلے ولیم کا پیچھا چھوڑ چکی تھیں، وہ پھر سے لوٹ آئی تھی۔ لیکن ولیم اب بچہ نہیں رہا تھا، وہ اب ان آوازوں کو خود تک رکھنے لگا۔ صرف آوازیں آتی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔
وقت گزرنے لگا، ولیم اور مسٹر جوزف کے درمیان قائم سر دیوار مزید گہری ہو گئی۔ مسٹر جوزف ولیم کو لے کر شوبز کے حوالے سے کافی خواب دیکھ چکے تھے، جنہیں ولیم لمحہ بلمحہ توڑ رہا تھا۔ ہائی اسکول کا آخری سال بھی گزر گیا۔ ہائی اسکول مکمل ہونے سے پہلے ہی نینسی اسکالرشپ کے لیے لندن اپلائی کر چکی تھی۔ وہ کاسٹیوم ڈیزائننگ کرنا چاہتی تھی۔ جارج کے کالج میں ہی اس نے اپلائی کیا تھا۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ ولیم کو ساتھ لے کر گئی۔ انٹرویو پاس ہو گیا۔ نینسی کو داخلہ مل چکا تھا، جبکہ ولیم نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں انٹرنیشنل بزنس میں داخلہ لے لیا۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا۔ اس نے شوبز سے دور رہنے کے لیے یہ فیلڈ چن لی تھی، لیکن اس نے رگبی کو جاری رکھا۔ رگبی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جنون بن گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھیلتا تھا۔ آج نینسی کا جوزف پیلس میں آخری دن تھا۔ کل اسے جارج کے ساتھ چلے جانا تھا، اس لیے آج کا دن وہ سب خاص بنانا چاہتے تھے۔ نینسی صبح ہی اٹھ گئی۔ سب سے پہلا کام ولیم کو اٹھانے کا تھا تاکہ سب مل کر ناشتہ کر سکیں۔ مسٹر جوزف شہر سے باہر گئے تھے، وہ کل ہی لوٹنے والے تھے۔ نینسی نے جیسے ہی ولیم کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ ساکت رہ گئی۔ سامنے ہی بستر پر ولیم پڑا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم، نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم، آنکھیں کھولو۔ وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دھونکنے کی مانے چل رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور کتھئی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا، تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا۔ ان میں کوئی راز نہیں تھا، تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید شب خوابی کے شکنوں زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمرے میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب خوابی کا لباس سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کے خواب نظر آتے تھے، وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکتے پایا۔ وہ میز پر کھڑی تھی، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی، پر اس کے دل نے کہا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ موم! وہ انہیں پکارتا ان کی جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہ منظر جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب اسے جزیات سے یاد تھا۔ جب سے اسے تہہ خانے سے اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تاکہ تھک ہار کر سوئے تو اسے کوئی خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھے جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھی، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی بہت اداس تھیں۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے۔ پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے ماند پڑنے لگی۔ شاید اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کر گزارا تھا۔ پورے ایڈنبرا میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریستوران وہ گئے تھے، اور اب آخر میں یہاں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ جلدی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بالآخر خاموشی کو توڑا۔ ہرگز نہیں، وہ اسی سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے۔
وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کر تمہیں سپورٹ کیا۔ اس کے ہر میچ پر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ولیم ولیم چلاتی تھی، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کر ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پر آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال جھٹکتے بولی، چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کر مجھے بھول نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایک نینسی ہی اسے سمجھتی تھی، اس کا ساتھ دیتی تھی، اور اب دور جا رہی تھی، اور ولیم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں بھولوں گی؟ نینسی نے الٹا سوال کیا۔ ولیم ایک مضبوط سہارا تھا، بہترین محافظ۔ اس سے دور جانے پر اس کی اپنی دھڑکن رک جاتی تھی۔ ہم روزانہ ویڈیو کال کریں گے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی، انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ نینسی نے مسکراہٹ کو ابھرنے دیا۔ I'm serious نینسی، وہ خفا خفا سا بولا۔ کتھئی آنکھیں اس پہر آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ تم بھی وعدہ کرو کہ کچھ نہیں چھپاؤ گے، جیسا تم نے ابھی اپنے خوابوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ سونے جیسے چمکتے بالوں میں اس کے دمکتے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کبھی نہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مخملی سی ڈبیا تھی۔ تمہارے لیے گفٹ۔ اس نے ڈبیا نینسی کی جانب بڑھائی، جسے نینسی نے خوش ہوتے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈبی کو کھولا، اندر ایک نازک سی چمکتی بریسلیٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی نینسی نے اسے ہاتھ کی نازک پوروں پر اٹھایا، وہ حیران رہ گئی۔ بریسلیٹ ان دونوں کی نگاہوں کے درمیان تھے، اور بریسلیٹ سے لٹکتا وہ چھوٹا سا ڈبلیو واضح تھا۔ نینسی نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تاکہ لڑکے تم سے دور رہیں، وہ کان کھجاتے بولا۔ نینسی نے بریسلیٹ ڈبی میں واپس رکھا اور اسے بند کر دیا۔ پہلے ہی وہاں میرے سر پر جارج نامی بڑے بھائی کی تلوار لٹکتی رہے گی، اور تم مجھے اپنے نام کا بریسلیٹ دے رہے ہو؟ بھائی مجھے ساری عمر سنگل نہیں رہنا، وہ ناک منہ چڑھا کر بولی۔ اور وعدہ کرو کہ تمہیں کوئی لڑکا پسند آیا تو سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی۔ ولیم مجھے سب رولز یاد ہیں جو ہم نے بچپن میں بنائے تھے، نینسی نے اسے یاد دہانی کروائی۔ ولیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ اب وہ اپنے چھوٹے سے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی، پھر اس نے اسپیکر جیسی چھوٹی سی مشین نکالی اور ولیم کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا اور مشین کو تھام کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ مشین کے ساتھ ایک ہینڈ فری جڑی ہوئی تھی۔ تمہیں آوازیں پریشان کرتی ہیں نا، لیکن کیا ہو اگر اچھی آوازیں تمہیں سکون پہنچانے لگیں؟ وہ پر اسرار انداز میں بولی تو ولیم چونک گیا۔ ادھر لاؤ میں بتاتی ہوں۔ نینسی نے اس کے ہاتھ سے وہ مشین لے کر جلتی لکڑی کے دوسرے سرے پر لگا دیا، جہاں تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ پھر اس نے ہینڈ فری ولیم کے کانوں میں اڑس دی۔ تم تیار ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو ولیم نے ناسمجھی سے کندھے اچکا دیے، اور اگلے ہی پل نینسی نے مشین پر لگا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ چڑ چڑ کی ایک عجیب سی آواز ابھری۔ پوری سماعت لگا کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ جلتی ہوئی لکڑی کی آواز ہے ولیم، سننے کی کوشش کرو، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ولیم کی آنکھیں بند تھیں، جبکہ نینسی ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں کس قدر مگن تھے۔ تم کائنات کی ہر آواز کو سن سکتے ہو، تمہارے پاس وہ سماعت ہے ولیم۔ یہ تمہیں غلط رخ دکھانے کی کوشش کرتی ہے، تمہیں صحیح رخ چننا ہے، تمہیں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ وہ اب اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ولیم نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری بیماری پر بہت تحقیق کی، اور پھر میں نے جانا کہ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے قدرتی طور پر ہیل کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دماغ کو پرسکون کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں پر دھیان لگاؤ جو قدرتی ہوں۔ نینسی نے ہولے سے ولیم کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ لکڑیاں اب جل کر چٹکنے لگی تھیں۔ تھینک یو سو مچ نینسی، مجھے سمجھنے کے لیے، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا تو نینسی مسکرا دی۔ وہ کئی ثانیے یوں ہی بیٹھے رہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ولیم چاہتا تھا کہ نینسی کسی لڑکے سے دوستی کرنے سے پہلے ولیم اور جارج سے اس لڑکے کو اپروو کروائے۔ کسی لڑکے کو پتہ چلا میرے 2 کزن ہیں جو بھائیوں سے کم نہیں ہیں تو کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرے گا، وہ دبی دبی سی آواز میں چلائی۔ تمہیں لڑکوں سے دوستی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی، مجھے ایک لائف پارٹنر چاہیے۔ تم وہاں پڑھنے جا رہی ہو، لائف پارٹنر ڈھونڈنے نہیں؟ ولیم کی آواز تیز تھی۔ رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ لکڑیاں چٹک رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے، آنے والے وقت سے ناواقف۔ اچھا ہی ہے نا کہ انسان آنے والے وقت سے ناواقف ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی سکون کی سانس نہ لے پائے۔
نینسی جارج کے ساتھ چلی گئی۔ جوزف پیلس میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ولیم صبح نکلتا دو رات کے گھر لوٹتا۔ مسٹر جوزف کو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایسے میں نسا نے نینی کے ساتھ مل کر پیلس کی کافی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، اسے یہ کرنا ہی تھا۔ نینسی جانے کے بعد انہیں بھولی نہیں تھی۔ وہ روزانہ فون کرتی، سب سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ پہلے اس کے لیے وہاں ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ولیم اور اس کی دوستی ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ پورے دن کی، ہر گھنٹے کی، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دی جاتی۔ وہ جب واپس آتی تو وہ ساری یادیں دہراتے ویسے ہی گھومتے پھرتے۔ وہ نئے دوست بنا رہی تھی اور ولیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے خود نیل مل گیا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ نیل اس سے چپک گیا تھا۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ میں ہی ملا۔ ولیم کو پاگلوں کی طرح رگبی کھیلنا بہت پسند تھا۔ شروعات نیل کی طرف سے ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے۔ زندگی نے کروٹ تب لی جب نینسی کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ کہاں گم رہتی ہو تم؟ جانتی ہو پچھلے 3 دن سے تم نے مجھے فون نہیں کیا۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ ولیم خفا تھا۔ نینسی نے 3 دن بعد اسے فون کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر ولیم کو پریشانی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی، ولیم جانتا تھا۔ وہ ٹھیک لگی نہیں رہی تھی۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا تاکہ نینسی تفصیل سے بتا سکے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتا نینسی کا وجود گہری کشمکش کا شکار تھا۔ اس نے نینسی کو کبھی اتنا الجھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے کافی خاموش تھی۔ ولیم کے ہر بار پوچھنے پر وہ امتحان کا کہہ کر ٹال دیتی، لیکن پچھلے 3 دن غائب رہنے کے بعد وہ اب جیسے ہمت ہار رہی تھی۔ ولیم، اس نے ہولے سے پکارا۔ میں سن رہا ہوں نینسی، بولو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ جارج نے کچھ کہا؟ وہ بے چین ہوا، گردن کی رگیں تن سی گئیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار نینسی کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی، اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ رونے دھونے والی لڑکی نہیں تھی۔ ولیم کے اس طرح پوچھنے پر وہ گردن نہ میں ہلاتی رہی۔ آنسوؤں کو پینے کی ناکام سی کوشش ولیم کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ خدا کا واسطہ ہے نینسی، کچھ بولو۔ اس کی خاموشی بھیانک تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے۔ بال آدھے پونی میں تھے اور آدھے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کبھی نینسی کو اتنے بگڑے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ ولیم کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایڈیٹ نینسی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اب ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اب ولیم کو دیکھ رہی تھی، جو ذرا بھی غصہ یا ناراض نہیں تھا۔ دیکھو، تمہیں محبت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں خوش ہوں تم نے سب سے پہلے مجھے بتایا۔ وہ اسے نارمل کرنا چاہتا تھا، پر نینسی کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے مجھے اس کی تصویر بھیجو۔ وہ اب پرجوش تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا، نینسی سمجھ نہیں پائی۔ احمد۔ اگلے ہی پل نینسی نے دھماکہ کیا۔ یہ نام وہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ یہ نینسی کا نیا دوست تھا۔ وہ اکثر اس کی باتیں کرتی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھا اور نینسی اس سے متاثر تھی۔ ولیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ پل کے 1000ویں حصے میں نینسی کی پریشانی کی وجہ بھانپ گیا۔ مسٹر جوزف کو مسلمانوں سے نفرت تھی، وہ کسی صورت نہ مانتے۔ ولیم نے گہرا سانس لیا اور دونوں بازو پیچھے موڑ کر گردن ٹکا لی۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا تھا۔ تمہاری لو سٹوری کافی مشکل ہونے والی ہے نینسی، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا، جبکہ نینسی کچھ نہ بولی۔ پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید کوئی اور بات بھی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی، پر ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، جارج سے ملوایا تم نے اسے؟ جارج کو پتہ ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اب سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، جارج کو نہیں بتایا۔ ابھی میں جانتی ہوں وہ نہیں مانے گا، وہ پلکیں جھپکتے بولی، کہیں آنسو نہ بہہ نکلیں۔ اچھا میری بات سنو، وہ اس کی نینسی تھی، اسے سب سے پہلے نینسی کا ساتھ دینا تھا۔ تمہیں اپنی پسند کا پورا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب ولیم تمہارے ساتھ کھڑا ہے تو یاد رکھو، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ نینسی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ولیم خلاف ہو گیا تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں جتا سکتی تھی۔ پریشانی والی بات یہی تھی کہ پوری سچائی جان کر ولیم اس کا ساتھ کبھی نہ دیتا۔ تو اب میری اس سے بات کرواؤ یا میں آ جاتا ہوں، خود مل لوں گا۔ وہ اسے کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ وہ نینسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ نینسی، اسے بت بنا بیٹھے دیکھ کر ولیم نے پھر سے پکارا۔ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ کوئی نینسی جیسن کو کیسے بلاک کر سکتا تھا؟ کوئی اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ اور ایسا کیوں کیا اس نے؟ بھویں سکڑ گئیں۔
وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ 21 سالہ نینسی رو دینے کو تھی جبکہ ولیم کو حقیقتاً پریشانی ہوئی۔ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اسے کبھی ٹین ایج کرش نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی پسند آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، صاف صاف بتاؤ۔ اسے کوفت ہوئی، 2 ٹوک بات کرنے والی نینسی پہیلیوں میں بات کیوں کر رہی تھی؟ احمد میرے پروفیسر ہیں، وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ نینسی کے چہرے پر سارا خون نے چڑھایا جبکہ ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، اسے واقعی یقین نہ ہوا۔ نینسی، اس نے بے یقینی سے نینسی کو پکارا۔ I'm sorry ولیم، میں نے بہت کوشش کی لیکن… وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ سسک رہی تھی جبکہ ولیم حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم نے کبھی جادوگر دیکھا ہے؟ وہ شخص جادوگر ہے ولیم۔ کچھ دیر بعد وہ چہرہ ہاتھوں سے اٹھاتے بولی، آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سحر سے نہیں بچ پائی، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی۔ وہ سسکتے بولی، وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اس کے نزدیک میں چھوٹی بچی ہوں اور وہ میری محبت کو میرا پاگل پن کہتا ہے۔ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی جسے وہ مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھا انسان ہے ولیم، اور اچھے انسانوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ولیم کے تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے، وہ پتہ نہیں کب اتنی بڑی ہو گئی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ولیم، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے وہ اس پاگل پن میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی بار دل ٹوٹا تھا اور دل کا پہلا درد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ نینسی سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صرف اٹریکشن ہوگی، تم دیکھنا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو کوشش کر رہی ہوں ولیم، لیکن دیکھو یہ اٹریکشن ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہجے میں درد تھا، استہزاء تھا، ولیم لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ بالکل انکل جیسا ہے، وجیح، پروقار اور سمجھدار۔ پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی نینسی؟ ولیم نے طنز کیا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے محبت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرد وجیح، سمجھدار اور پروقار ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو تو کس عورت کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے ولیم جانتا تھا، وہ پردیس جا کر بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ مہربان ہے ولیم، اور مجھے اس کی اس مہربانی سے محبت ہے۔ نینسی، ولیم کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نینسی خاموش رہی، وہ جانتا تھا جوان پروفیسر کالج میں اکثر پائے جاتے تھے۔ 28 سال، 30 سال، نینسی نے نفی میں گردن ہلائی۔ 35، نینسی نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ خدایا نینسی، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی صورت نینسی کے لیے ایک ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو اس سے 15-20 سال بڑا ہو۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی نینسی، تمہیں میری قسم ہے۔ اب وہ غصے میں تھا، نینسی جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے ولیم کو دیکھا جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی۔ نینسی یوں ہی بیٹھی رہ گئی جبکہ ولیم اب اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نینسی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ مذہب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ کیسے نینسی کو اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنے دے سکتا تھا جو اس سے کئی سال بڑا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیل کے میدان میں رات کے اس پہر چند اسٹوڈنٹس شارٹس پہنے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک ولیم بھی تھا، سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر اور سرخ شرٹ میں وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سوکھا کوہرا پڑ رہا تھا اور رات کے اس پہر رگبی کھیلنے والے وہ تمام نوجوان میدان میں موجود تھے جو قومی سطح پر کھیلنا چاہتے تھے۔ جیسی سیٹی بجی، ولیم بیزوی گیند لے کر بھاگا، پر اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں سے بے طرح گرا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل اسی کی ٹیم میں تھا۔ اس نے قریب آتے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے نینسی کی وجہ سے حد درجے پریشان تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور تو اور وہ میچ پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا، اور بار بار گرنے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے اور ایک کوہنی چھل گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھٹنوں کے بل جھکتے بولا۔ میرے خیال سے آج رہنے دیتے ہیں، کل پریکٹس کر لیں گے۔ نیل کے مشورے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتے گراؤنڈ سے باہر نکل آئے۔ نینسی کیسی ہے اب؟ نیل نے مخلصانہ پوچھا۔ کل ٹھیک تھی، آج صبح سے بات نہیں ہوئی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے وہ دونوں لمحہ بلمحہ گراؤنڈ سے دور ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے نیل مزید کچھ کہتا ولیم کا فون بج اٹھا۔ جارج کا فون تھا۔ ولیم کو تشویش ہوئی۔ اس نے فون اٹھاتے فوراً کان سے لگایا۔ ہیلو ولیم؟
جارج کی پریشان سی آواز ابھری۔ ہاں بولو۔ کافی دنوں بعد اس نے اسے ولیم پکارا تھا، ورنہ جارج اسے ڈیفالٹ پی سے کہتا تھا۔ ولیم، وہ نینسی۔ کیا ہوا نینسی کو؟ ولیم کے پیروں تلے سے ایڈن برا کی زمین کھسکی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں اسے صبح واپس لا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتا دوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور جارج کا ہر جملہ ولیم کے چہرے کا رنگ اڑا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے بے ہوش ہو گئی تھی؟ تم کہاں تھے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ چلا اٹھا اور تیز تیز چلنے لگا۔ نیل ٹھٹک گیا، پر وہ سمجھ گیا تھا کچھ ضرور ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ولیم کے ساتھ چلنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹکٹ مل گئی تو ابھی آ جاتا ہوں۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ولیم، میں صبح سے واپس لا رہا ہوں، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، شاید کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں۔ جارج نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سارا وقت کہاں تھے جارج؟ تم اس کا خیال نہیں رکھ پائے۔ وہ اب اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ولیم، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف ہے، میں بیبی سیٹنگ نہیں کر سکتا، وہ بچی نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو۔ مجھے پتہ چلا اس کا بریک اپ ہوا ہے، اس کی کلاس فیلو نے بتایا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اس کا ریلیشن شپ کب اور کس سے شروع ہوا۔ وہ خود جھنجھلایا ہوا تھا۔ مسٹر جوزف تک بات پہنچانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسی کی کلاس لگتی اور یہاں معاملہ کسی لڑکے کا تھا، کیا پتہ وہ کیسا رد عمل دیتے۔ فی الوقت جارج کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر ولیم ٹھہر گیا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے جسے نینسی پسند کرتی ہے؟ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نینسی نے اس کے بارے میں کسی دوست کو نہیں بتایا۔ عجیب گڑبڑ ہے، میرا دماغ پھٹنے کو ہے، میں یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتا۔ جارج کی بات سن کر ولیم نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم صبح ہونے تک اس کا خیال رکھو، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ نیل نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا چل پڑا۔ رات لمبی ہو گئی، وہ صبح تک یوں ہی جاگتا رہا۔ نینسی کا نمبر بن جا رہا تھا، اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ جارج سے وہ وقفے وقفے سے اس کی خبر لیتا رہا اور پھر صبح کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا، وہ سوتا رہا، ناشتے پر بھی نہیں اٹھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ گیا۔ جارج کا فون تھا، وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور پھر فریش ہو کر ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑا۔ نینی اسے آوازیں دیتی رہ گئیں لیکن وہ نہیں رکا اور ایئرپورٹ پر نینسی کو دیکھ کر اس کا دل ساکت رہ گیا۔ وہ اینجل جیسی لڑکی مردہ لگ رہی تھی، بہت کمزور، ٹوٹی بکھری۔ یہ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا تھا؟ ہائے! نینسی اسے دیکھ کر مسکرائی، پر وہ اسے نظر انداز کرتا اس کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھتا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جبڑے بھنج گئے۔ اتنی ناراضی؟ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے بولی۔ لہجہ خوشگوار بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ جارج ولیم کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے ہمیشہ مسکرا کر ملیں گے۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ نیلی پینٹ پر ہلکے بھورے رنگ کی اونی شرٹ پہنے وہ سیاہ اوور کوٹ میں نینسی کا وجود چھپ گیا تھا، پر اس کے چہرے کی زردی نمایاں تھی۔ کچھ لوگوں کا دماغ ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے، ان سے کچھ اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نینسی کی بات پر جارج نے جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جوزف پہلے سے آ چکا تھا، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ جارج باہر نکل گیا۔ اب وہ سامان نکال رہا تھا۔ ملازم انہیں دیکھ کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ نینسی یوں ہی بیٹھی رہی۔ ولیم سے بات کرنا اس وقت بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ولیم! نینسی نے ہولے سے پکارا تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا باہر نکلا اور پھر زور سے دروازہ واپس دے مارا۔ نینسی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ کیا وہ اتنا غصہ تھا؟ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ نینسی کو وہیں چھوڑتا تیز تیز قدم اٹھاتا پیلس میں داخل ہو گیا۔ پیچھے جوزف نے سہارا دے کر نینسی کو باہر نکالا اور پھر اسے لے کر اندر آیا۔ نینی ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بچی، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اب نینسی کا منہ چوم رہی تھیں، جبکہ نینسی کو ولیم کی فکر کھا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جوزف رات کے کھانے پر گھر آئے تھے۔ جارج اور نینسی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ براہ راست نینسی سے پوچھنے لگے۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ زبردستی مسکرائی۔ اور تم لوگوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ اب جارج کی طرف متوجہ ہوئے۔ زبردست، وہ بمشکل مسکرایا۔ مسٹر جوزف سے کچھ چھپانا آسان نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نیپکن اتارتے اٹھ کھڑے ہوئے، جارج کی جان پر بنائی۔ اس نے گھبرا کر نینسی کو دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، جبکہ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ولیم اٹھ کر چلا گیا۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ اس بار نسا نے نینسی سے پوچھا۔ وہ گھر آئی تھی اور ولیم اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟
ہاں وہ غصہ ہے کہ میں نے خود کا خیال نہیں رکھا۔ وہ روکھا سا مسکرا دی۔ تم دعا کرو میری گردن بچ جائے ورنہ مجھے آج قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جارج کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولا اسے مسٹر جوزف کے سامنے پیش ہونا تھا۔ انہیں کچھ مت بتانا، نینسی نے التجا کی۔ ان سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا، وہ بے چارگی سے بولا اور پھر 2 گہرے سانس لے کر وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ نینسی سر جھکا گئی۔ اس کی ایک بے وقوفی نے سب کو کتنا پریشان کر دیا تھا، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ نینسی، نینی نے اسے پکارا۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت سفید اونی پنڈلیوں تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی۔ بال آگے سے 2 لٹیں پکڑ کر پیچھے باندھے ہوئے تھے، باقی کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر گلوز لگائے اس نے خود کو تازہ دم رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ سفید رنگ اس لیے پہنا تھا کیونکہ یہ ولیم کا پسندیدہ تھا اور شاید اس کا غصہ کم ہو جاتا۔ نینی کی آواز پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ نینی کو اس پر کسی اداس شہزادی کا گمان ہوا، برف کی شہزادی۔ پریشان مت ہو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی پر اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی۔ ارے دیکھو ذرا باہر برف باری ہو رہی ہے، اس سال کی پہلی برف باری۔ نسا کی آواز پر نینسی نے رخ موڑ کر دیکھا۔ دیوار گر کھڑکی سے باہر روئی کے گالے اڑتے نظر آئے۔ آپ دونوں لاؤنج میں بیٹھیں، میں چائے کا انتظام کرتی ہوں، آج ہم خوب مزے کریں گے۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور وہ سیاہ چھوٹے چھوٹے گول بندکیوں والی مہرون فراک پہنے ہوئے تھی، بالکل ویسی جیسی نینسی نے پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اونی چپٹے گرم جوتے۔ فراک کے بازو کافی کھلے تھے جو ہاتھ کے قریب کلائی پر آ کر بند ہو جاتے تھے۔ کمر پر لگے بیلٹ نے فراک کو ایک خوبصورت شکل دے دی تھی۔ نسا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ صوفی ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن اٹھا رہی تھی۔ نینسی نے سہارا دے کر نینی کو اٹھایا۔ وہ دونوں اب لاؤنج کی طرف قدم دھر رہی تھیں۔ لاؤنج میں جگہ جگہ بنے آتش دان اس وقت جل رہے تھے جن سے پیلس کے اندر سردی کی شدت مٹ رہی تھی، اور جگہ جگہ لگی مشعلوں نے پیلس کے اندھیرے کو مٹا دیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج تک پہنچی بھی نہیں تھی جب پورے جوزف پیلس میں عجیب سی آواز گونج گئی۔ نینسی کی قدم ساکت ہوئے۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب اوپر دیکھا۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی جیسے کوئی پیانو پر بے ترتیب ہاتھ مار رہا تھا۔ جاؤ جا کر ولیم کو منا لو۔ سب جانتے تھے اس گھر میں اوپری منزل پر لیونگ روم میں رکھا وہ پیانو صرف ولیم بجاتا تھا، جب وہ بہت خوش ہوتا تھا یا جب وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ نینسی نے ان کی بات سنتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں صوفے پر بٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ پہلے پیانو کی کیز پر غصہ اترا، پھر وحشت، اور اب ڈیفالٹ پیس کی انگلیاں عجیب سی دھن بکھیر رہی تھیں۔ وہ اب بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ پیلس میں ایک اداس دھن بکھرنے لگی۔ پیلس کی دیواروں کے درمیان بجتی وہ دھن سحر زدہ تھی۔ کوئی سن لیتا تو سن کر ٹھہر جاتا۔ وہ اب راہداری میں بھاگ رہی تھی، جلتی مشعلوں کے درمیان لکڑی کی فرش والی راہداری سے بھاگتی۔ اب وہ کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں پیانو کے سامنے ولیم بیٹھا تھا۔ دروازے کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ یہ لیونگ روم تھا جس میں ایک جانب ڈھیروں کتابیں لکڑی کی شیلفوں میں سجی ہوئی تھیں۔ دوسری دیوار پر مسٹر جوزف کے کئی میڈل اور ایوارڈ سجے تھے۔ تیسری دیوار کے سامنے صوفے رکھے تھے اور چوتھی دیوار جس میں قد آور کھڑکی تھی اس کے سامنے وہ پیانو رکھا تھا جسے اس وقت ولیم بجا رہا تھا۔ پیانو کے دونوں اطراف میں بڑے بڑے لکڑی کے سٹینڈ تھے جن پر موم بتیاں رکھی جل رہی تھیں۔ نینسی قدم قدم چلتی اس کی جانب بڑھی۔ لمبے اسٹول پر 2 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بھوری کھلی پینٹ پر سفید اونی گول گلے والی اوور سائزڈ شرٹ پہنے، بکھرے بال، الجھا ذہن اور بگڑا مزاج لیے بیٹھا تھا۔ نینسی اس کے قریب پہنچ کر ساتھ بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھ کر پیانو کے پار کھڑکی سے باہر اڑتے برف کے گالے آرام سے دیکھے جا سکتے تھے۔ جیسے ہی نینسی ولیم کے قریب بیٹھی، ولیم کے ہاتھ رک گئے۔ اداس دھن خاموش ہو گئی۔ جوزف پیلس پر چھایا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، اٹھ کر جانا چاہتا تھا پر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے وجی چہرے پر غصہ واضح تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دوستی کا پہلا اصول، زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، نینسی نے ہولے سے بولا۔ دوسرا اصول، دوستوں سے باتیں نہیں چھپاتے، وہ تڑخ کر بولا۔ I'm sorry ولیم، وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہارے لیے وہ انسان اتنا عزیز ہو گیا نینسی کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ شکوہ گناہ لہجے میں بولا۔ اہمیت ہے ولیم، اہمیت ہے، وہ ولیم کا ہاتھ تھامتے بولی۔ جھوٹ، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پہلی بار دل ٹوٹا ہے ولیم، میں برداشت نہیں کر پائی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کرو نینسی، دوبارہ خود کے ساتھ ظلم نہیں کرو گی، وہ اس کی جانب مڑتے بولا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، پکا وعدہ۔ وہ مسکرا دی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے دور رہے،
لیکن وہ نہیں جانتی تھی آصف کار اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تم ہماری فیوریٹ دھن بجاؤ نا۔ نینسی نے ہمیشہ کی طرح اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اس شخص کو نہیں سوچنا چاہتی تھی جو ذہن سے چپک گیا تھا اور جس کے الفاظ اسے سونے ہی نہیں دیتے تھے۔ تم جیسی بزدل لڑکی محبت نہیں کر سکتی، آخر کری کیا سکتی ہو تم میرے لیے؟ سماعت میں چند الفاظ گڑمڑ کرنے لگے۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کے کندھے پر سر رکھنے پر ولیم برا سا منہ بناتے بولا۔ نینسی نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی گلاس ونڈو پر گرتی برف واضح تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے تمہیں محبت ہوگی، وہ ہولے سے مسکرا کر بولی۔ ولیم کی انگلیاں ہولے ہولے کیز پر پھسل رہی تھیں۔ ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسی انداز میں بولا۔ تم مجھ سے محبت کر لو، وہ اب شرارتاً بولی۔ اس سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں، وہ بھنا کر بولا۔ کیا ہوگا جب ولیم جوزف کو محبت ہوگی؟ وہ اب پرسکون ہو رہی تھی۔ اس آصف کار کا دیا درد کم ہوتا جا رہا تھا۔ ولیم کے پہلو میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ شخص ایسا کیوں تھا؟ وہ بس سوچے گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تمہاری طرح عقل سے پیدل ہونے کا۔ میں حیران ہوں کہ انسان محبت میں اتنا بے وقوف کیسے ہو جاتا ہے، تو ایسی محبت پر۔ وہ اسی انداز میں بولتا گیا جبکہ نینسی نے اپنی پلکوں پر بھاری پن اترتا محسوس کیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ پل جب تم اپنا دل نکال کر اس کے قدموں میں رکھنے سے دریغ نہیں کرو گے۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑانے لگی جبکہ ولیم کی انگلیاں بہت دھیمی اور پرسکون سی دھن بجا رہی تھیں۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک محبت کے لیے باقی محبتیں بھول جاؤں، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ولیم جوزف، تم اس ایک محبت کے لیے خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ کتنا یقین تھا اسے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھے ذلیل ہونے کا شوق نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر نینسی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر وہ شاید سو چکی تھی۔ ولیم اس کی سب سے محفوظ جگہ تھا، اس جیسا تحفظ اسے کہیں نہیں ملتا تھا۔ وقت تیزی سے بھاگنے لگا۔ اب ان دونوں کی پشت نظر آ رہی تھی، سفید فراک اور سفید شرٹ والا لڑکا، پھر کمرے کا دروازہ، پھر راہداری، پھر سیڑھیاں، پھر لاؤنج، اور پھر جوزف پیلس چھوڑ کر آسمانوں کی جانب اڑان بھری۔ جوزف پیلس کی اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک منظر واضح تھا۔ وہ دونوں پیانوں کے سامنے بیٹھے تھے اور پھر رخ تیزی سے آسمان کی جانب کر لیا گیا۔ ہواؤں کو چیرتا ہوا وہ 7 سمندر پار بڑھ رہا تھا، وہاں جہاں وہ لڑکی پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو اور اس چیپٹر کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر 3 ہوگا، اور ابھی تک ولیم کی لائف بتائی جا رہی ہے اور نینسی کی بھی لائف ہے اس میں۔ مجھے لگتا ہے نینسی مر جائے گی اور اس کو نظر آتی ہے، بلکہ وہ تو اس کی مدر کی آواز ہوتی ہے نا، شاید نینسی کی ہوتی ہوگی۔ اور ایک بات ہے کہ یہ تو بھی اس کی کہانی بتانے لگ گئے ہیں نا، لیکن اس کی ولیم کی پاسٹ بتانے سے پہلے وہ جب وہ پہنچتا ہے ایڈن برا میں تو اس کو فون آتا ہے اس کے بابا کو کہ ولیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا۔ وہیں پہ کہانی روک کے پھر ہم لوگ پاسٹ میں چلے گئے تھے نا، تو اس کا ایکسیڈنٹ کیسا ہوا ہے۔ اور جہاں تک مجھے جوزف نظر آ رہا ہے، نارملی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سخت گیر باپ ہے لیکن اچھا باپ ہے۔ اور ولیم اس کو نیچا دکھانے کے لیے فجر سے شادی کر رہا ہے۔ مے بی نینسی کو اس نے منع کر دیا ہو، اور پھر کیا پتہ۔ خیر، خود سے تکے نہیں مارتے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔